کہ نماز کی حالت میں جمائی لینا، یعنی قصداً جان بوجھ کر جمائی لی تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہوگا، ویسے خود بخود آ جائے تو حرج نہیں ہے، اس کو روکنا مستحب ہے۔ قیام میں اگر جمائی آئے تو دائیں ہاتھ کے ساتھ منہ کو چھپانا چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی اور مقام پر آئے تو پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک، قرآن مجید الٹا پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے ہی رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرنا، یہ عمل بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے ہی قومہ اور جلسہ میں سیدھے نہ ہونا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ بعض احباب جو ہوتے ہیں وہ قومہ میں بس سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا، اور ربنا لک الحمد کہنے کے بعد وہ تقریباً وہ سجدے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، تو یہ عمل جو ہوگا یہ مکروہ تحریمی ہوگا۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں، اور ایسے ہی قرات جب ختم کرے تو رکوع میں جا کر قرات ختم کرے تو یہ عمل بھی اس کا مکروہ تحریمی ہوگا۔ اور ایسے ہی مقتدی امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرے یا اپنا سر اٹھائے تو اس کا یہ عمل بھی مکروہ تحریمی ہوگا۔ صرف چادر تہمد یا ایک شلوار وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا، یہ عمل بھی اس کا مکروہ تحریمی ہوگا اگر یہ عمل بلا عذر کرے گا۔ اگر اور کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہے تو پھر حرج نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ یاد رکھیں کہ امام کا کسی آنے والے کو دیکھ کر نماز کا طول دینا، نماز کو لمبا کر دینا، اگر ایک تسبیح کے مطابق اگر اس کی مقدار اگر لمبا کرتا ہے تو حرج نہیں ہے، ورنہ کسی کی خاطر یہ امام کو نماز کا طول دینا یہ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی یہ یاد رکھیں کہ بعض احباب جو ہوتے ہیں وہ جب نماز ہو رہی ہوتی ہے، خصوصاً جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں، تو پیچھے سے آنے والا جو مقتدی ہوتا ہے وہ پچھلی صف میں اللہ اکبر کہتے ہوئے شامل ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آ کر پہلی صف میں نماز کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ عمل بھی مکروہ تحریمی ہوگا۔ پھر قبر کے سامنے نماز پڑھنا، اگر کوئی پردہ، دیوار، کپڑا وغیرہ حائل ہو درمیان میں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی کفار کے عبادت خانوں میں جا کر نماز ادا کرنا، تو یہ چونکہ شیاطین کی جگہ ہوتی ہیں تو ان جگہوں پر جا کر نماز ادا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو بھائیو